پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد اشفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم موجود ہیں کوٹا سے پنجاڑ سے راستہ نڑ سے 3-4 کلومیٹر آگے ایک جگہ ہے پنج پیر، وہاں پر آج ہم موجود ہیں۔ ہم آپ کو پنج پیر کی حقیقت کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جو پنج پیر یہاں پر بیٹھک ہے، زیارت ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور پنج پیر کے ارد گرد جو خوبصورت علاقے ہیں ان کے نظارے بھی آپ کو کرائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو پنج پیر بیٹھک جو یہاں پر زیارت نہیں مطلب بیٹھک نظر آ رہی ہے آپ کو بہت کھاتے ہیں۔ پھر اس بعد یہاں پر ہمارے ساتھ ایک صاحب محمد شاہ صاحب بھی موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ پنج پیر حقیقت کیا ہے، یہ بیٹھک ہے، یہ زیارت ہے، یہاں پر پنج پیر کون تھے، کون یہاں پر بیٹھے تھے، تو اس والے سے آپ سے پوچھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو جو پنج پیر بیٹھک ہے اس کا آپ کو نظارہ کراتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنج پیر کے پاس یہ جو علاقے ہیں یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر جو زیارت ہے وہ بہت ہی زیادہ اونچی جگہ پر ہے، اور یہاں پر سے سننے میں آیا کہ یہاں سے کشمیر کے علاقے اور اس کے پاس کوٹی چھتیاں کا علاقہ ہے وہ صاف نظر آتے ہیں۔ تو پنج پیر بیٹھک کا ارد گرد مال کھانے کے بعد ہم آپ کو واپس پنج پیر بیٹھک پر لے آتے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر کوئی زیارت وغیرہ نظر نہیں آ رہی ہے، یہاں پر کس طرح کا بنا ہوا ہے اور اس پر جھنڈے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، یہی پنج پیر بیٹھک ہے۔ تو ناظرین جس طرح ہم نے آپ کو پنج پیر بیٹھک کے ارد گرد علاقہ بتایا ہے، اسی طرح آج ہمارے ساتھ ایک محترم صاحب موجود ہیں، محمد شاہ صاحب ان کا نام ہے، اور یہ نڑ کے رہنے والے ہیں۔ تو ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہ پنج پیر کی حقیقت کیا ہے، یہ زیارت ہے، بیٹھک ہے، یہاں پر پنج پیر کون بیٹھا کرتے تھے، یہ اس پورے علاقے سے آپ کو بخوبی آگاہ کریں گے۔ محترم شاہ صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام پنڈی پوسٹ ٹائم فارم میں دیتے ہیں۔ محترم آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ یہ پنج پیر کی حقیقت کیا ہے، یہ بیٹھک کس وجہ سے مشہور ہے، یہاں پر کون پنج پیر بیٹھا کرتے تھے، یہ آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں۔ سر اتنا مجھے پتا ہے کہ پنج پیر ایک تخت پر آئے اور یہاں مطلب پتہ نہیں کتنا سال بیٹھے، 10 سال بیٹھے، 2 سال بیٹھے، کچھ بھی پتہ نہیں۔ جہاں سے سیکول پر جگہ آدمی کی پیدا ہوئی جو آج مشہور ہو گئے، لوگ جہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے گھنٹی چھوڑ دیا، آسانی سے شادی کروا ہوئی ہے پتہ نہیں 600 سال ہو چکے، 1000 سال ہوا، کوئی پتہ نہیں۔ آپ یہاں پر کتنے نسل بیٹھے ہیں؟ ساری نسل بر نسل یہاں جنہیں آپ کے باپ دادا بھی یہاں پر بیٹھے تھے، یہ بندہ بیٹھے چاہیے بیٹھے یہ بیٹھے یہاں پر لوگ آتے تو روزانہ کتنے تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں، زیادہ رش کتنے ہوتا ہے؟ یہ اتوار کے دن لوگ آتے ہیں سیر وغیرہ کرنے کے بعد۔ مطلب یہ بتائیں کہ یہاں پر یہ جو مسجد بنائی گئی ہے یہ مسجد کیا یہ مقامی لوگوں نے بنوائی ہے یا یہ ایسے ہوا نا ایک مطلب علاقے میں بنے تھے جی جی یہ انہوں نے مطلب بنوائی ہے، تو بقایا کم ہوتے ہوتے مطلب چندہ بھی مطلب مقامی لوگ بھی کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے مسجد بنا رکھی ہے یہاں پر کوئی امام وغیرہ ہوئے، یہ جامع مسجد ہے یا صرف نماز بنی جامع مسجد ہے، لیکن لوگوں کی مطلب کاموں کے مطلب سیاح صاحب یہ بتائیں یہ یہاں پر جو پنج پیر بیٹھک ہے یہاں پر لوگ باہر سے بھی آتے ہیں یا مقامی لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں؟ باہر سے لوگ آتے ہیں، مقامی بھی آتے ہیں اور باہر سے بھی لوگ آتے ہیں۔ تو یہاں کیا کوئی نظر نظرانے وغیرہ کھلائے جاتے ہیں؟ یہاں پر کبھی کبھار کوئی میلہ وغیرہ بھی منایا جاتا ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ مئی جون کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ تاریخ مطلب مئی یا جون میں یہاں پر تو میلے میں جو دکانیں وغیرہ لگتی ہیں وہ مقامی لوگ لگاتے ہیں یا باہر سے زیادہ لوگ لگاتے ہیں؟ مقامی لوگ یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ایک دن کا ہوتا ہے، ایک دن کا ہوتا ہے۔ ہے۔ تو مطلب سیاح صاحب یہ بتائیں کہ یہ یہاں پر جو کچا روڈ آ رہے ہیں یہاں یہ جو سنگل راستہ ہے یہی آتا ہے یا اس کے اور بھی روڈ نہیں اور بھی روڈ ہے، یہاں پر موٹر سائیکل مطلب موٹے پر آ جاتے ہیں۔
یہ کس طرف سے؟ یہ طرف ہو گیا تو محترم فیاض صاحب یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر صرف دن کو ہوتے ہیں یا رات کو بھی ہوتے ہیں؟ یہاں سے آپ کا گھر کتنے دور ہے؟ میرا گھر تقریباً جہاں بھی رہتے تھے لیکن مطلب ابھی مطلب مسجد سے یاد رہتا ہے جی نیچے بڑا بازی تو محترم یہ بتائیں جہاں بھی زمین ہے مکان ہے لیکن ابھی مطلب رہتے نہیں. محترم میں آپ سے ایک حدیث گزارش کروں گا آپ پنجپیر کے حوالے سے میں تھوڑا سا مزید مجھے اتنا سا بات پتہ ہے یہ پر لگا آئے اور کئی تاکہ ہم کیا ہے انہوں نے مشہور ہو گئے کہتے ہیں کہ زندہ بھی یعنی یہاں پر جو پنج پیر تھے اس کا مطلب ہے یہاں پر پنج پیر یہاں پر آتے ہیں پانچ بھائی تھے تو کیا مطلب آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ان جو پنج پیر ان میں سے کسی ایک کا یا سب کا کسی پر کوئی زیارت روزہ وغیرہ موجود ہے؟ نہیں یعنی کہ کسی مطلب سارے کو جو حقیقت ہے اس حوالے سے پنج پیر کے حوالے سے وہ آپ کو کسی کو معلوم نہیں؟ یہی ہے مطلب ہے اتنا سا پتہ ہے روزے کا تو ناظرین کہ ہاں ہم آپ کو جس طرح فیاض صاحب نے پنج پیر کی حقیقت کے بارے سے ہمیں یہ بتایا تو ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ جو آپ سامنے علاقے نظر آ رہے ہیں یہ یہاں پر کون کون سے گاؤں ہیں تو فیاض صاحب یہ جو سامنے گاؤں نظر آ رہے ہیں آپ ان میں سے کچھ چند کے نام بتائیں. چراس ہے چنڈلا ہے مطلب اور کیا ہے چاچاری ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہے. چراس کس طرف ہے؟ وہ سامنے نظر آ رہا ہے چراس گاؤں ہے جہاں جو مطلب نیچے آبادی ہے اس کے طرف پیوان کہتے ہیں اور کہتے ہیں جی بہت چھوٹی چھوٹی 84 تو ہے 84 چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں چھوٹی چھوٹی 84 گاؤں. یہ جو مین مزاح نڑ ہے. تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے یہاں پر مقامی محترم محمد فیاض صاحب یہ یہاں پر گدی نشین ہے اور انہوں نے بتایا کہ ہم باپ دادا سے یہاں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں یہاں پر جو ہمارے ذمہ کو ذمہ داریاں ہیں وہ ہم نبھا رہے ہیں جن کو یہ ادھر ہوتے ہیں. ناظرین جس طرح ہم نے آپ کو پنج پیر کے علاقہ کی پنج پیر زیارت کی آپ کو جو نظارہ کرایا ہے اس کی جو آگاہی آپ کو دی ہے جو باتیں سائن محمد فیاض صاحب کو غدیر نشین کو صاحب کو پتہ تھی وہ انہوں نے آپ سے وہ بتائی جو باتیں ان کی انہوں نے نہیں ہیں یہ بھی انہوں نے بہت اچھا مجھے خوشی ہوئی ہے جن باتوں میں ان کو پتہ نہیں ہے وہ انہوں نے کی ہی نہیں ہے ہمیں بتائی نہیں. جو جگہ ہے پنج پیر مقام یہاں پر جو زائرین وغیرہ آتے ہیں تو کیا ان میں زیادہ تعداد جو ہوتی ہے وہ صرف منتیں وغیرہ مانگنے کے لیے آتے ہیں لوگ یہاں پر کیا یہاں پر اگر کوئی منت وغیرہ مانگتا ہے تو کیا ان کی منت یہاں پر جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر زیارتوں پر جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر آپ فلاں مراد فلاں منت لے کر آئیں تو وہ پوری ہو جاتی ہے. تو سائن فیاض صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہاں پر کون سی منت لوگ لے کر آتے ہیں اور کیا ان کی منتیں یہ پوری ہوتی ہے. سر یہ 5 بھائی ہیں ایک مطلب نہیں 5 بھائی تھے ہر قسم کی مراد ہے انسان کی کوئی ہوتی ہے لیکن کوئی پتہ نہیں ہے مطلب دیر ہوتی ہے ایک دیر میں ہوتی ہے دوسرے میں ہوتی ہے تیسرے میں ہوتی ہے یہ بات ہوتی ہے لیکن مطلب ہر قسم کے مرد کے کسان ہوتے ہیں. جس طرح محترم فیاض صاحب نے بتایا یہاں پر 5 بھی بیٹھا کرتے تھے اور ایک مراد نہیں بلکہ ہر قسم کی مراد یہاں پر پوری ہو جاتی ہے. صرف فرق کتنا ہے ان کے مطلب پانی بھی ہے. ہاں محترم جس طرح فیاض صاحب نے یہ بتایا کہ پنج پیر کی چھاتوں سے ہی پنج پیر کے ان کے فیض سے ہی یہاں پر ایک پانی کا چشمہ بھی ہے. چشمہ سننے میں آ رہا ہے کہ جن لوگوں کو بخار وغیرہ ہوتا ہے یا بڑا بخار ہوتا ہے وہ یہ پانی پئیں ان کی یہ بیماری دور جاتی ہے اور ان کو شفا. ناظرین آئیے اس پنج پیر کی بیٹھک کے بعد ہم آپ کو اس علاقے کی تھوڑا سا نظارہ کرا دیں گے. آئیں آپ ہمارے ساتھ اس علاقے کا نظارہ آپ کو کراتے ہیں. ناظرین یہ ہم اب پنج پیر کی بیٹھک کے بالکل بیک سائڈ پر موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ بالکل جو سامنے علاقہ نظر آ رہا ہے یہاں سے محترم فیاض صاحب یہ بتا رہے ہیں جو یہاں کے قدیم شین ہیں تو وہ جو علاقہ اونچی طرف نظر آ رہا ہے وہ کوٹلی سکنیا اور مری کا علاقہ ہے. اور یہ جو آپ کو نیچے علاقہ نظر آ رہا ہے یہ بالکل پلان یہ آپ کو پڑھ کے نظر آ رہے ہیں. یہ علاقہ یہاں سے زیارت کے بالکل 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے.
اور یہاں اسی علاقے میں اسی طرف یہ ایک تاپا پانی بھی کہتے ہیں اس کو، وہ وہاں پر موجود ہے، اور جن لوگوں کو وہاں پر چشمہ موجود ہے، جن لوگوں کو بڑا بخار ہوتا ہے، آزما کر دیکھیں کہ سائیں محمد شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو بڑا بخار ہوتا ہے وہ یہاں سے پانی پی کر دیکھیں، اللہ پاک ان پنج پیر کے کرم سے ان کے